مکہ معظمہ میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے مالدار عورت تھی، کاروبار کرتی تھی، ملک شام کے سفر کیا کرتے اس کاروبار کے حوالے سے، تو جو شخص اس کو امانت دار اور سمجھدار نظر آتا، وہ شخص کو اپنا مال دے کر کے ملک شام سفر کے لیے روانہ کرتی اور پھر وہاں سے نفع اٹھاتی، تو پھر آدھا ان کو بھی دیتی اور خود بھی اپنے ان مال میں سے رکھتی۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معلوم ہوا کہ ایک امانت دار نہایت شریف قریش کے خاندان سے نوجوان ہے، تو آپ کیوں نہیں اس سے نفع حاصل کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک عورت جو ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت مالدار ہے، شام سفر کے لیے آپ کو روانہ کرنا چاہتی ہے، مال دے کر کے آپ تاکہ مال وہاں پر فروخت کریں، آپ کو ساتھ میں غلام بھی دیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے نفع جو ہوگا وہ بھی آپ کو بقدر دوسرے لوگوں کے آپ کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت جو تھی کہ امانت دار ہیں وہ پورے مکہ معظمہ میں پھیل چکی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہمت والے اور وسیع الخیال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش جو ہے قبول فرما لی اور روانہ ہو گئے اور ایک غلام میسرہ کو بھی ساتھ لیا، ملک شام جا کر کے یہ سارا مال وہاں پر نفع کے ساتھ فروخت کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دوسرا مال لیا اور جو کہ وہاں سے روانہ ہوئے، سفر شروع کیا اور مکہ معظمہ میں آ کر کے پھر جو ہے ان کو جا کر سامان دیا اور ان کو جو دوسرا مال لے کر ہے وہ دیا اور نفع جو تھا وہ دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے شام کے ایک قریب جگہ ہے، وہاں پر جب رکے تو ایک راہب نے کہا کہ یہ شخص کون ہے، میسرہ کو کیونکہ وہ جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والا نوجوان انتہائی شریف آدمی ہے۔ تو اس شخص نے کہا میں نے تورات میں اس جیسے چہرہ اور اس جیسے جو ہے حلیہ مبارک پڑھا تھا جو سارا مجھے اس پر ظاہر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ آخری نبی ہیں اور یہ ایسا شخص ہوگا، یہ ایسا نبی ہوگا کہ اس نے سارے جو ہے بتوں کو ختم کر دے گا اور یہودیوں کے جو ہے وہ دین کو ختم کر دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ پہلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب مکہ معظمہ میں آئے اور جو کارگزاری تھی جو راستے کی تھی وہ میسرہ غلام نے بھی دیکھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، امانت جو تھی، امانت داری اور نہایت ہی گفتگو کا اخلاق سب کچھ اس نے دیکھا۔ آ کر کے پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھ دیا۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ مطمئن ہوئی۔ اس کے بعد کافی دنوں کے بعد پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے خط بھی بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔